اگر ہم آنیسٹلی اپنے آپ کو ریویو کریں تو ہمیں اپنے آپ کی بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ ہوگا کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں, ہمارے اندر کون سے ایسے انکانشیس ایکٹس ہیں جو کہ ہم کبھی ان کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں. اگر کوئی دکھاوے کے لیے کوئی چیز کسی سے کے لیے کی جا رہی ہے کہ میں بڑا پراؤڈلی کسی کو بتاؤں کہ میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھ لی ہے, تو انما الاعمال بالنیات, جو آپ نے نیت کی آپ کو اس کا اجر, وہ اجر بھی وہی ملے گا. اگر آپ کا صرف دکھاوا ہے تو وہ عبادت ہی نہیں رہتی. فرسٹ روزے کی تو حدیث کے متعلق اگر آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بلا جواز شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا تو اس روزے کی قدر, منزلت اور اس کے اجر تک پہنچ نہیں سکتا. رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ یقین جانیے کہ جس کو ہم ایک بڑے زبردست, میں تو اس کو یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک کنٹرول, ٹرین اور مینجمنٹ ہے. الٹیمیٹلی وٹ ڈو یو گین دا پیوریفیکیشن اینڈ ڈیٹاکسیفیکیشن. آپ کی مائنڈ, باڈی, سول سب کو آپ ڈیٹاکس کر دیتے ہیں, آپ کو پیوریفائی کر دیتے ہیں. دین از اکول ٹو اٹ کمز ٹو تقویٰ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آپ کا نالج پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ بہت ہی قابل اور اسلامک نالج کے ساتھ موجود ہیں مس شازیہ, جو کہ اسلامک نالج کی اسٹوڈنٹ ہیں اور انہیں بہت ہی زیادہ اسلامک نالج سے لگاؤ ہے, اور وہ اس کو پریچ بھی کرتی ہیں تھرو حبل اللہ اور لوگوں تک مختلف اسلامک پیغاموں کو بھی پہنچاتی ہیں. تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں. آج وہ وقت نکال کے ہمارے پلیٹ فارم پہ آئی ہیں. السلام علیکم مس شازیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر مہنور. اٹ واز ریئلی نائس میٹنگ یو اینڈ بہت شکریہ آپ کے اس دعوت کا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے, جی بالکل, اور سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس ماہ میں, اور مطلب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے اور ساری روٹین چینج ہوتی ہے ان کی. تو لیکن میں آج اس پوڈ کاسٹ کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے روزہ کہ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے, یا پھر آپ پہ روزہ فرض ہے تو آپ نے روزہ رکھ لیا, بلکہ اس کا نالج ہونا بھی, بیہائنڈ فاسٹنگ کیا نالج ہے, کیا کانسیپٹ ہے, وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. کہ جیسے کیا بینیفٹس ہیں, کیسے جو فاسٹنگ ہے نرش کرتا ہے ناٹ اونلی آر باڈی بٹ ہمارے مائنڈ کو بھی, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ سول کو بھی. تو اسی سے متعلق بہت سے کویشچنز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے کہ کیا متس ہیں, مسکنسیپشنز ہیں, اور بہت یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ سوال کرے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم گائیڈنس پرووائڈ کر دیں تاکہ لوگوں کو مدد مل سکے. تو اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈال سکیں کہ کیا متس اینڈ مسکنسیپشنز ہیں ریگارڈنگ فاسٹنگ. جزاک اللہ خیر, سو ویری نائس آف یو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مانور, ہم لوگ رمضان کے مہینے کی اہمیت یا رمضان کی اہمیت کہیں کسی حد تک تو ہم سب جانتے ہی ہیں, لیکن اب جس طرح قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں, فرض جس طرح تم سے پہلی امتوں پر تھے. یعنی کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ شاید ہم ہی وہ ہیں جن پہ روزے تمام انبیاء کی امتوں پر فرض تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. ٹھیک ہے, اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ ہماری کچھ عبادات جو ہمارے جو ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں گنجائش دی ہے. جیسے اگر صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دیں گے, گنجائش ہے تو عمرہ اور حج کریں گے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی چوائس نہیں ہے, وہ ہے ایک نماز اور وہ ہے روزہ. کہ یہ آپ کو, اس میں آپ کو چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی جس بھی لیول پہ ہے, اور یہ کہ عمر ایک آ جاتی ہے جس میں آپ کو نماز بھی سٹارٹ کرنی ہے اور آپ کو روزہ بھی سٹارٹ کرنا ہے. سب سے پہلا اگر ہم مسکنسیپشنز پہ تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے مانور. سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ روزے کی اس کی فرضیت کو, جس طرح ہم کھانا پینا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے زندہ رہنے کے لیے, اسی طرح کے ساتھ نماز اور روزہ ہماری زندگیوں میں اتنا ہی لازم ہے. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں, بائی چوائس رکھتے ہیں کہ دل چاہا تو پڑھ لیا, اگر حالات اور سرکمسٹانسز موسم اچھا ہے تو پڑھ لیا, رکھ لیا روزہ. لیکن اگر یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو بائی چوائس چھوڑ بھی دیا. سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ روزہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, فرائض میں ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ, یقین جانیے کہ جس کو ہم ایک بڑے زبردست, میں تو اس کو یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک کنٹرول, ٹرین اور مینجمنٹ ہے. بالکل. اور جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول, ٹرین اور مینج کرتے ہیں تو دین الٹیمیٹلی آپ کو کیا, وٹ ڈو یو گین,
Ultimately, what do you gain? You gain the purification and detoxification. Exactly. आपकी माइंड, बॉडी, सोल सबको आप डिटॉक्स कर देते हैं, आपको प्योरीफाई कर देते हैं. देन इज इक्वल टू इट कम्स टू तकवा. बिल्कुल. और दैट्स द रीजन के लोग एट पीस फील करते हैं रमज़ान के. तो बिल्कुल अब ये कि फिर इज इक्वल टू हो जाता है तकवा के. इंशाल्लाह आप तकवा के करीब, तकवा के लेवल्स को हम टच करते हैं. और जब हम तकवा के लेवल को टच करते हैं, अल्टीमेटली देन वी गेट द अल्लाह की रज़ा हम हासिल करते हैं, अल्लाह की जो खुशनुदी हासिल करते हैं. एंड वंस वी हैव डन दैट मीन्स अल्टीमेटली जन्नत इज रिटन फॉर अस इन दैट इंशाल्लाह. ठीक है. तो उसमें देखिए आप ये कि हाल ही रमज़ान के महीने में सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक पूरा माहौल बदल जाता है. आप बहुत कुछ सीखते हो जब आप खुद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप किसी का दर्द समझते हो, आप खुद भूख को महसूस करते हो, आपको पता चलता है कि किसी भूखे का क्या हालात होते होंगे, वो जो जिसको खाना नहीं मिलता. और ये फिर अल्लाह ताला इस महीने के अंदर जिस तरह हमें एक टीच करते हैं, हमें एक हमारे नबी की सुन्नत से मिलता है कि आपने मदद करनी है, आपने मतलब आपने इस तरह सदका और खैरात करना है जैसे तेज़ और तंद हवाएं चलती हैं. फिर आप तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस तरह के साथ. अब अगर हम बात कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम इस महीने को हम ये कहते हैं कि हम कंट्रोल, ट्रेन और मैनेज करते हैं. अब हम सब जानते हैं, आप थोड़ी सी एग्जांपल ले लीजिए कि हाउ डू वी डू दैट. डोंट वी ट्राई टू, क्योंकि जो कंट्रोल नहीं करता ना, या उसको वो समझ लें वो रोज़ा उसका है ही नहीं है. हमने सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल और हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल करना है. हमने अपने हंगर को, हलाल है हमने उसको कंट्रोल करना है. हमारी अपनी डिज़ायर्स हैं हमने उसको कंट्रोल करना है. हमने अपने एक्शंस हैं हमने उनको कंट्रोल करना है. क्योंकि बस वो एक बॉर्डर लाइन है, एक उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. तो जब आप किसी भी एक साइंस भी बताती है कि 30 डेज आपको इनफ होते हैं आपको थोड़ी बहुत अपने आप को किसी कोई चीज़ के हैबिचुअल बनाने के या अपनी कोई चीज़ को ड्रॉप करने के. तो जब 30 डेज़ के अंदर जब हम अपनी सारी हम फूड कंट्रोल करते हैं, अपनी उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं. हमें पता है कि हमने जो सहूर का अफ्तार है, बिल्कुल हमें हर चीज़ें इट मेक्स अस पंक्चुअल. सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे हमें एक ट्रेनिंग कैंप में डाल देते हैं कि जिसके अंदर कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और अनकॉन्शियसली हम उस साइकिल की तरफ एक अच्छे तरीके के साथ, अगर हम अच्छे तरीके से करना चाहें तो फिर हम उसको करते हैं. फिर हम अपना जो है अपना टाइम मैनेज करते हैं. हमें पता है कि हमारा निकल जाएगा, हमारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सहूर निकल सकती है, अफ्तार निकल सकती है. तो सुभान अल्लाह, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा जो है ना एक मैकेनिज़्म है ये वाला रमज़ान कि जो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए बेहतरीन. इसीलिए तो हदीस है ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज अदा किए थे कि कहा था कि तबाह बर्बाद हो गया, नामुराद हो गया वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और उससे फ़ायदा उठा के जन्नत हासिल ना कर ले. तो देख लेना फिर अगर हम इस महीने में अगर हम इन चीज़ों को नहीं हासिल कर सकते तो हमारे लिए तो बदकिस्मती है. और उसके बाद मैं आपको एक और बताऊँ, आप जब हम आ जाते हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाते हैं आम रूटीन से हट के, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ने बताया कि शयातीन चेंज हो जाते हैं, जन्नत सजाई जाती है, जन्नत को डेकोरेट किया जाता है. आप इसी तरह सोच लेना कि जब हमारे फैमिलीज़ में शादियां हो रही हैं तो घर सजाए जाते हैं, घर की सफाइयां होती हैं, उनको डेकोरेट किया जाता है, लाइटनिंग की जाती है. तो जन्नत मुत्तकियों के लिए रमज़ान में सजाना शुरू हो जाते हैं. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला कहते हैं कि आ जाओ, लाइक इट्स ओपन फॉर यू नाउ, गेट इट, गेन इट. लेकिन अगर हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम नहीं कर सकें, तो ये कहना मैं चाह रही थी आपको कि इसी तरह की जब हमारी स्पिरिचुअलिटी जो बढ़ती है, कैसे हमारा ज़िक्र की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, हमारा इबादत की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, हम अपनी नमाज़ों को पंक्चुअल करना चाह रहे होते हैं, हम अपनी एम्पैथी फील करते हैं, हम अपनी जो है वो इंक्रीज़ होती है हमारी दूसरे लोगों के लिए. इसमें फॉरगिवनेस का कहा गया है कि मुआफ़ करो दूसरों को और ये चीज़ें करो. और जब हम इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, एक बेहतरीन मुसलमान के अंदर जो आदत होनी चाहिए वो हमारी डेवलप हो जाती हैं. सुभान अल्लाह. बिल्कुल. और इसके बाद अगर आपने जैसे अगली बात की कि हमारी ये कैसे करता है हमारे माइंड को और हमारी सोल और हमारी जो है ना ये इन सारी चीज़ों की वेलनेस कैसे होती है. अब आप ये देखिए, बॉडी में आपकी जब आप बात करते हैं तो साइंस टेल्स अस कि हमारी कितने इसके ज़बरदस्त साइंटिफिक इसके जो उनसे है ना ये हमारे एक बेनिफिट्स हैं. आपकी जो है मेटाबॉलिज्म आपका बहुत किस तरीके के साथ बैलेंस्ड और इम्प्रूव करता है. आपकी बॉडी की जो इंसुलिन है वो जो आपका वो ब्लड आपकी वो उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है. इवन टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसके लिए कहते हैं कि फास्टिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल. सुभान अल्लाह. क्योंकि आप एक टाइम के हिसाब से जिस तरह साइंस हैज़ प्रूव्ड इट, दिस इज़ नॉट लाइक क्योंकि देखिए ना, हालिक है जिसने हमें बनाया है,
وہ تو جانتا ہے نا کہ اس میرے بندے کو کہ پورے سال کی بے احتیاطیوں کے بعد اس شخص کا جو انسان کا جسم ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہمارا ہارٹ جو ہے, دل کی جو ہے وہ ایک اس کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ دیٹ امپرووز مچ. جن کو ہارٹ کا پرابلمس ہیں ان کی بہت بیٹرمنٹ ہوتی ہے. ہمارا بلڈ پریشر وہ ہمارے کنٹرول میں آتا ہے. اور اب اور یو کیپ آن کاؤنٹنگ اٹ اینڈ یو کیپ آن جسٹ سیئنگ اٹ. ایون اب ہماری عبادات ہوتی ہیں جو ہمارے اٹھنے اور سونے کی روٹین بنتی ہے وہ ہماری باڈی پہ کتنا ہیلپ فل ہوتی ہے. اب آپ عبادت میں لے لیں کہ ہم بات کرتے ہیں نماز کی, اینڈ یو مائٹ ہیو سین دیٹ ٹو آلسو. اب سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ جو ہمارے سارے ایکشنس ہیں نماز کے وہ کتنے ہیلدی ہیں. ایون وضو بھی کتنا ہیلدی ہے. ان آپ اپنے باڈی پارٹس کو دیکھیں, اللہ نے تو ہمیں اس وقت یہ بات یہ نا کہ یہ تو ڈسکور کر رہی ہے سائنس, لیکن سنت کے یہ کتنے بینیفٹس تھے. ہمیں تو یہ بتایا سنت میں ہے کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جو وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء چمکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی سے پہچانیں گے. اور اس کے علاوہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں. جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے پوسچرز کے کتنے بینیفٹس ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے وہ کتنے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو ہمارا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا سے ہر وقت کا کنیکشن بنتا ہے. اور پھر اس کنیکشن کے بدلے میں ایک آٹومیٹیکلی ہمارا ایک مائنڈ کس طرح ایک پازیٹیوٹی اور پیس میں چلا جاتا ہے. ہم کس طرح اپنے رب پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہم نے عبادت پکڑی, ہم نے قرآن کو صرف وہ رواج کے مطابق. سب سے پہلے میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں رواج کے مطابق صرف رمضان میں یہ ٹارگٹ نہیں رکھنا 3 دفعہ مکمل پڑھ لیا بڑے پراؤڈلی, 4 دفعہ پڑھ لیا. نہیں, ضرور پڑھیں لیکن اس میں ایک ٹائم ضرور دیں کہ اس کو سمجھیں. آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رب کی زبان سے اس سے کیا نکل رہا ہے. پھر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک دم کول ہو جائے گا. آپ اپنی سفرنگ کے اوپر پریشان نہیں ہوں گے. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس کی تفسیر میں تھوڑا جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا سفرنگ انبیاء نے نہیں سہی, کیا کیا اللہ نے کس طرح ان کو, لیکن ان کے توکل کا لیول کیسا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دل بے چین ہے نا تمہارے, جو دل پریشان ہے تمہارے, جن کو لے کے تم پریشان ہو گئے, اطمینان چاہتے ہو نا, تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھو. جیسے آپ نے تقویٰ کی بات کی, تو اگر آپ تھوڑا سا اسے ڈیٹیل میں بتا سکیں کہ تقویٰ مطلب فاسٹنگ کے تھرو کیسے تقویٰ ہمارا اسٹرانگ ہوتا ہے. اب دیکھیے اس تقویٰ کا اگر آپ لٹریری معنی میں جاتے ہیں تو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اپنے رب کے خوف اور اس کی محبت اور اس کے ڈر کے ساتھ پھر آپ برائیوں سے دور رہتے ہیں. جب آپ برائیوں سے دور رہتے ہیں تو آپ کے اندر پیوریفیکیشن اپنے آپ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر انہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے نماز ہے کہ وہ برائیوں سے بے حیائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو ہماری یہ ساری پریکٹس بہت اسپیڈ اپ ہو جاتی ہے. جن کی نہیں ہوتی ان کی ہونی چاہیے. رمضان میں ہمیں یہ چیزیں زیادہ آسان لگتی ہیں اور ہمارے لیے آسان ہو بھی جاتی ہیں کیونکہ شیاطین چینڈ ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو غلط کام کرتے ہیں, وہ پھر ان کی عادت کا حصہ ہوتا ہے. وہ دراصل شیطان اپنا کام کر کے جا چکا ہے. اب وہ اپنے ہی جو نفس ہے نا ان کا وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے وہ خود کو, کیونکہ دیٹ واز ان دیئر ہیبٹ, سو دے آر دے کانٹ کنٹرول دیئر ہیبٹس ناؤ. تو جو لوگ ایسے کام دوبارہ کرتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا لیں. Sometimes people are not willing to give up their habits. جی, اپنی عادت کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اس میں شیطان کا قصور اس وقت نہیں ہے, پہلے اپنا کام کر کے جا چکا ہے. تو لیکن یہ اب ہمیں اپنے آپ کو خود سمجھانا ہے اور اپنے نفس کو خود اس کے اوپر لے کر آنا ہے. تو دیکھیے جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں, جیسے میں نے کافی ایک لمبی آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے, یو جسٹ ٹیل می ون تھنگ, اگر ہم اس طرح کی ٹریننگ اپنی باڈی کو اپنے مائنڈ کو دیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہم تقویٰ کے قریب نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیز جیسے میں نے بتائی ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے روٹینس کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ جس طرح نبی کی سنت کو پڑھیں. آپ پلیز, ابھی تو آن ون ٹپ ایوری تھنگ ہے. ہم دیکھیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی, تو اس سے ساتھ کیا سنت پہ چلنے کا ہم اجر کمائیں,
اپنے آپ کو وہ جو چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں ہم کر نہیں پاتے ہم ان کو کرنا شروع کریں. ہم اللہ کی راہ میں چیریٹی کو ایک پروموٹ کریں, اس میں لے کر جائیں جتنا کر سکتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو پسند نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہم اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو دینے کی کوشش کریں, اپنا ٹائم دیں, اپنی نیند کو قربان کریں, اپنے وقت کو قربان کریں, اپنے پیسے کو قربان کریں. تو یہ چیزیں جب ہم اپنے ڈیزائرز کو کل کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, اپنی خواہشوں کو مارنے کے بعد پھر جب ہم ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں تو پھر چیزیں مشکل نہیں ہیں. آپ کا جو اسٹیپ ہے نا وہ آپ, کیونکہ ہم ایک اسٹیپ بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اور زیادہ ہم اور اسٹیپس کے ساتھ آتے ہیں, ہم تو چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھاگ کر آتے ہیں. تو یہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن ہم انہیں پریکٹس تھوڑا کریں گے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ اکثر سوال آتا ہے کہ کون سے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں, کون سے لوگ نہیں روزہ رکھ سکتے, اگر اس پہ آپ تھوڑا سی روشنی ڈالیں اور بتائیں. آپ کو میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ روزہ بالغ کے اوپر فرق, جیسے آپ میچیور ہوتے ہیں, آپ بالغ لڑکا ہے لڑکی ہے ایک ایج کے اندر, جیسے ہی آپ کی بلوغت آ جاتی ہے, میچیورٹی, آپ کو روزہ رکھنا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. اب روزہ کون لوگ نہیں رکھ سکتے, کچھ ایگزامپشنز ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے, جس میں کہ یہ اگر آپ لیڈیز کی بات کر لیں تو اف دے آر ان دیئر منتھلی سائیکل دے کین اسکپ دوز ڈیز. اگر پریگننٹ ہیں دے کین اسکپ دیٹ ایئر. اگر وہ بریسٹ فیڈ پہ ہیں, اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, دے کین اسکپ دیٹ. اب یہ والی کنڈیشنز, اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا مسافر ہیں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, آپ بیماری کی حالت میں ہیں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں ان کے بعد ایک مسکنسیپشن کہ بس اس وقت چھوڑ دیا, اس کو مکمل نہیں کیا, یہ بات ممکن نہیں ہے. ہمیں بعد میں رمضان کے بعد یا جس وقت ہم امن کی حالت سے مراد یہ ہے کہ کسی مشکل سے ہم مسافر تھے, سفر ختم ہو گیا, بعد میں ہم مکمل کریں. بیمار تھے, بیماری ٹھیک ہو گئی, آپ روزے کو مکمل کریں. اسی طرح باقی بھی کنڈیشنز ہیں. اگلے سال سے پہلے, اگلے رمضان سے پہلے تک ہمیں وہ روزے مکمل کرنے ہوتے ہیں. اب انٹل اینڈ انلیس کوئی اس طرح کا بیمار ہے کہ جو کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اور بعض ڈائبٹی کس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں, تو اور یا بوڑھے بہت ہیں کہ جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ گھر میں موجود ہیں. پھر اس کی کمپنسیشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ان کی جگہ پہ روزہ رکھوائیں. نادار یا ایسے غریب لوگ جو کہ مستحق ہیں, ہم ان کا روزہ افطار اور سحور کا انتظام کر کے اس مقدار کے مطابق, چاہے ہم ان کو کچھ پیسے کی فارم میں دے سکتے